میاں صاحب سے ملنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. بہت باتیں ہوئیں, بتاؤں گا نہیں بالکل. وہ کرنے دیں ان کو کہ کون سی لسٹ لے کے گیا تھا, کون سی نہیں, مگر ہر چیز پہ بات ہوئی ہے. اب کس پہ کتنی ہوئی یہ ان کو سوچنے دیں. گھبراہٹ ضرور ہے. میں اگلے مہینے پھر جاؤں گا. میرا خیال ہے میری مسکراہٹ آپ کو بتاتی ہے کہ حالات کیا ہے, کہ کچھ ہونے والا ہے. آپ کا دھڑن تختہ انشاءاللہ ہونے والا ہے. آپ کا بالکل خوف زدہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کہیں لندن نہ چلے جائیں اور میاں صاحب سے بیٹھ کے بات نہ کر لیں. میں تو میاں نواز شریف صاحب کو لینے جاؤں گا انشاءاللہ. وقت آ گیا ہے کہ ان کا گریبان ہو اور آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہو. ہم نے اگر اس حکومت سے فی الفور جان نہ چھڑائی تو پھر پاکستان کا خاکم بدن خدا حافظ. فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں, ہم کوئی طریقہ بنائیں, کوئی فارمولا بنائیں. نادیدہ قوت ہے, جمعیت کے سامنے رکاوٹیں بنتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جی اگر یہ لوگ اوپر آ گئے تو پتہ نہیں امریکہ اور مغربی دنیا کیا سوچے گی. تو جب امریکہ اور مغربی دنیا نے افغانستان کے طالبان کے ساتھ صلح کر لی, اب ہم ان کے لیے کیوں ناقابل قبول ہوں گے. قسم کی سوچ ختم ہو جانی چاہیے. اب راستے کھول دو, اب ہمیں آگے بڑھنے دو, ہم پاکستان کو ان سے بہتر چلائیں گے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. سیاسی ماحول آج کل کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملک چلانے کے فارمولے مانگے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انہیں بھی آزمایا جائے, کم سے کم ایک بار تو موقع دیا جائے. شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں جلد ہی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. جمہوریت کے تمام علمبرداروں کو یہ کون یقین دہانیاں کروا رہا ہے, کس سے یہ موقع کر رہے ہیں, کس کو فارمولے پیش کر رہے ہیں, اس پر بات کروں گی ناظرین. لیکن پنجاب کے 2 حلقوں میں پیپلز پارٹی کے ووٹس نے آصف علی زرداری صاحب کا کانفیڈنٹ بوسٹ کر دیا ہے. لاہور میں ایک حلقے میں 5,000 سے 32,000 اور خانے وال میں 15,000 ووٹ ملنے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ وہ تختے لاہور فتح کر لیں گے, لاہور حاصل کر لیں گے اور آئندہ حکومت بھی پیپلز پارٹی کی بنائیں گے. سابق صدر نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھ کر مخالفین کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. لاہور میں خیمے لگا کر احتجاج کریں گے اور احتجاج کرنے والے 2 ہی خیموں میں پورے ہو جائیں گے. یہ میں نہیں, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, سنیے ذرا. پاکستان میں ہانے ہم لاہور میں بھی ونی ویاں تھو, ہوتے بھی خیمہ گاڑیاں تھو, پان جند وئی ہوتے ہنن ساں مقابلو کبو. یہ پان میں نانی ویڑو کہے ویٹھان کدیں ہکڑا کرے ویا پر آہن سا گیا پر انشاءاللہ آئندہ یہ انہن کے موڈے وہ عوام جی جنگ تھیندی انہن سا انشاءاللہ عوام جی فتح تھیندی. ان ٹائم تے اساں جو فیڈرل گورنمنٹ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ تھیندا رہندا ہے سیاست میں. جب آپ نے عدالت جانا ہوتا ہے آپ ویل چیئر منگوا لیتے ہیں. جب آپ کو جیل کا پتہ ہوتا ہے آپ اسپیشل وہ جو معذوروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس پہ آتے جاتے ہیں. جو ہی آپ کو ضمانت ملتی ہے, آپ کو سانس ملتا ہے, آپ اپنے قد سے بڑی بڑکے مارنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کہا میں خیمے لگا لوں گا باہر, آپ کے لوگ ہی اتنے آنے ہیں کہ 1-2 خیموں میں پورے ہو جائیں گے. میاں جاوید لطیف صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میاں صاحب, یہ مولانا صاحب کس سے موقع مانگنے جا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں انہیں بھی قبول کر لیا جائے. آصف علی زرداری صاحب سے کون فارمولے مانگ رہا ہے, آپ کے علم میں ہے کچھ, کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں کرن, یہی بدقسمتی ہے اس پاکستان کی, پاکستانی قوم کی اور آئین قانون کی بالادستی کی جدوجہد کرنے والوں کی. اگر آپ کوئی فارمولے کی بات کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا تھا کہ اگر کوئی فارمولہ لے کر نہیں گیا زرداری صاحب کے پاس تو وضاحت آ جانی چاہیے تھی, اور اگر لے کر گیا ہے بقول زرداری صاحب کے تو پھر ہماری جو جدوجہد ہے آئین قانون کی بالادستی وہ ہے ہی یہ کہ آپ عوام کے علاوہ اس پوزیشن میں کون ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے اور ہم جو پچھلی کارستانیاں ہیں حکومتوں کی اس سے بہتر پرفارم کر سکیں گے. یہ تو پارلیمانی جو ایک نظام ہے, جمہوری نظام ہے, اس میں عوام کے علاوہ اللہ کی رحمت کے بعد عوام ہے. میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ بدقسمتی ہے, لیکن سر ایاز صادق صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں باقی کچھ ہونے والا ہے. سر مولانا فضل الرحمان صاحب موقع کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں موقع دیا جائے. سر کچھ تو ہونے والا ہے.
کرن جو ہونے والے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ مارچ سے پہلے مارچ ہو چکا ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ لانے والوں کو بھی اس چیز کا ادراک شاید ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت ڈوب گئی ہے. اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں چودھری سرور جو ان کے گورنر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ لندن میں کہ پاکستان کو گروی رکھ دیا گیا. اس کے بعد شبر زیدی جو FBR کے چیئرمین تھے ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں انہی کے تھے, اور رزاق داؤد کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں جو ان کے معاملے خصوصی ہیں. اور اگر ان تینوں کی سن لی ہے تو چوتھے کی میں بتا دیتا ہوں اگر پوچھنا چاہتی ہیں تو. سر جن کو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لے کر آئے, اب سچویشن کچھ یہ بن رہی ہے کہ انہوں نے ہی تینوں جماعتوں کو گرین سگنل دے دیا ہے, اسی لیے کچھ ہونے والا ہے, اسی لیے آپ بھی اتنے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ مارچ سے پہلے مارچ ہونے والا ہے. نہیں, یہ آپ کی رائے ہے, میری یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لانے والوں کو اس چیز کا شاید ادراک ہونا شروع ہو گیا ہے کہ 3.5 سالوں کے اندر پاکستان کی معیشت کو جس طرح ڈبو دیا گیا, جس طرح بیڈ گورننس, جس طرح بے روزگاری, جس طرح لوگوں کے اوپر سے چھت اڑا دی گئی, جس طرح پاکستان کے اندر مہنگائی کا سیلاب لے کر آئے ہیں, اس سے پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہونے کا اندیشہ بڑھتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے شاید وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, شاید وہ امبریلا سرک رہی ہے ان کے سر سے. اور اگر واقعتاً یہ ہے تو پاکستان کے لیے یہ بھی خوش آئند ہے. میاں صاحب آپ شاید کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب تو آج بتا رہے ہیں کلم کھلا کہ حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. سر یہ کون لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو یقین دہانیاں کروا رہے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں, پھر آپ کرن اپنے ڈھنگ کی بات لینا چاہتی ہیں یا سوال کریں گی. سوال تو آپ کا حق ہے, مگر جواب جو ہے وہ تو میرا حق ہے نا کہ میں آپ کو دوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی اس پاکستان کی رہی ہے کہ 74 سالوں میں اس پاکستان کو تجربہ گاہ بنایا گیا. آج جو ہم محسوس کر رہے ہیں شاید وہ جو لیبارٹری ہے, شاید وہ سلیکشن کمیٹی جو ہے ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ نئے سے نئے تجربہ کرنے کی بجائے عوام پر چھوڑ دیا جائے. عوام کے اعتماد سے حکومت جو بنے گی یقیناً عوام کی سپورٹ اس کو حاصل ہو. پرانے پہ اکتفا کیا جائے. نہیں دیکھیں, اگر آپ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں اور اس میں مداخلت نہیں کرتے, آپ فری الیکشن ہونے دیتے ہیں, تو کرن ناز کو لوگ منتخب کرتے ہیں تو کرن ناز کا حق ہے. اور اگر کوئی جاوید لطیف کو ووٹ دینا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی آزادی سے دے سکے. وہاں یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں کرن ناز کو ووٹ دینا ہے. جن سے فارمولے زرداری صاحب سے جو فارمولے مانگ رہے ہیں انہوں نے میاں صاحب سے فارمولا مانگا ہے سر, یہ تو آپ ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں. دیکھیں میں نے بہت پہلے بھی آپ کو کہا تھا اور شاید آپ کے پروگرام میں ہی یہ بات میں نے کی تھی کہ پاکستان کے جو خیر خواہ ہیں وہ دنیا میں کسی ملک میں بھی رہ رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر سے با اثر لوگ اور پاکستان کے باہر با اثر طاقتور لوگ جو ہیں جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں, ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں. اور نواز شریف کو وہ اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلے 74 سالوں میں جو غیر آئینی اقدامات اٹھائے گئے پاکستان کے اندر, اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. وہ انشورنس دے رہے ہیں کہ آئندہ ماورائے آئین کوئی پاکستان کے اندر اقدام نہیں ہوگا, جس کی یقین دہانی ابھی ہو رہی ہے یا لی جا رہی ہے. سر یہ ان جن خیر خواہوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان خیر خواہوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستان کے حکومتی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان چند دنوں میں ان خیر خواہوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں میاں صاحب سے لندن میں. سر دیکھیں کرن ناز, خیر خواہ تو کرن ناز بھی ہے پاکستان کی, خیر خواہ جاوید لطیف بھی ہے پاکستان کا, مگر ہم دونوں کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی کو انشورنس دے سکیں
کہ پاکستان کے اندر غیر آئینی اقدامات آئندہ نہیں ہوں گے. یقیناً جو بااثر لوگ ہیں وہی بات کر رہے ہوں گے, وہ پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان کے باہر ہوں. 10-15 دنوں میں سر کوئی ملاقات ہوئی ہے خاص؟ دیکھیں ملاقاتیں تو پچھلے 1 سال سے جاری ہیں, مگر کئی جگہ بریک آ جاتی ہے اور کئی دفعہ پھر وہ تسلسل قائم ہو جاتا ہے. مگر میرا خیال ہے جہاں تک کہ پاکستان جس نہج تک یہ لے آئے ہیں پاکستان کی معیشت کو, اداروں کو کمزور کر کے, تو جو نالائق اعظم لے کر آئے تھے لانے والے, میرا خیال ہے کہ اب وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان تو یہ ان ملاقاتوں کا پیش خیمہ ہے سر جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ حکومت کا دھڑم تختہ ہونے والا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ سکتی ہیں خیبر پختونخوا کے انتخابات جو بلدیاتی ہوئے ہیں اس میں سے میں اب بھی یہ کہوں گا کہ مکمل طور پر امبریلا ہٹی نہیں, تھوڑی سرکی تھی تو یہ نتیجہ نکلا ہے. اور یہ اگر مکمل طور پہ ہٹ جائے گی تو یقیناً ہر ایک کو امید بھی ہوگی اور پاکستان کی بہتری بھی ہوگی. ٹھیک. اچھا سر, مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کی تصویر لگائی ہے, ٹویٹ کیا ہے کہ تم کھلاڑی ہو, مل کر خوشی ہوئی لیکن میں کوچ ہوں. یہ پیغام زرداری صاحب کے لیے ہے یا خان صاحب کے لیے ہے؟ دیکھیں جو خان صاحب ہیں ان کو تو کسی قسم کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے. پیغام سے وہ چیزیں آگے نکل گئی ہیں, اور خان صاحب پہلے بھی میٹر نہیں کرتے تھے, میٹر جو کرتے تھے وہ اس کو لے کر آئے تھے, اور جو میٹر کرتے ہیں ان سب کے لیے یہ پیغام ضرور ہے کہ عوام کے سامنے زیادہ دیر تک رکاوٹیں کھڑی کرنے سے نہ اداروں کے لیے وہ نیک شگون ہوتا ہے, نہ اس ریاست کے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے. تو جہاں تک زرداری صاحب کا آپ کا کہنا ہے تو میں تو پھر وہی کہوں گا کہ جو بھی اگر فارمولا بقول زرداری صاحب کے لے کر جاتے تھے وہ فارمولے میرا خیال ہے اب کسی کے پاس لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فارمولا صرف عوام کو ہی دینے دیں. اچھا میاں صاحب, زرداری صاحب لاہور میں سر خیمے لگا کر احتجاج کرنے آ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اگلی باری پھر زرداری ہے. اب پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ٹارگٹ بھی اب ایسا لگتا ہے تحریک انصاف نہیں ہے, نون لیگ ٹارگٹ لگتا ہے. پیپلز پارٹی پھر سے زندہ ہو سکے گی پنجاب میں میاں صاحب؟ کرن دیکھیں جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے لاہور خیمے لگانے کا, احتجاج تو پھر وہ کریں گے طاقتور بااثر اور جو حکومت میں ہیں ان کے خلاف. ہمارے خلاف کیا احتجاج کرنا ہے, ہم تو خود احتجاج میں ہیں. اور لیکن جہاں تک ان کا پنجاب میں الیکشن لڑنے کا تعلق ہے انتخابات کے حوالے سے, تو ہم تو ان کو خوش آمدید کہیں گے, ویلکم کہیں گے, اس لیے کہ قومی جماعتوں کو توڑنے سے ریاست کو نقصان ہوا کرتا ہے. تو ایک قومی سر آپ ویلکم کہہ رہے ہیں, بلاول کہہ چکے میاں صاحب کہ آر یا پار کرنے والے پاؤں پکڑنے پر آ گئے ہیں. نواز شریف صاحب کو سرٹیفائیڈ چور کا, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب میں ہر حلقے میں نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑیں گے, لیکن یہاں پر آپ کے حلقے میں شہباز شریف صاحب نون لیگ کی رہنماؤں کو جواب دینے سے روک رہے ہیں. سر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں میں پھر وہ کہوں گا کہ زرداری صاحب جب ذاتی حیثیت میں آئیں گے تو وہ جواب دیں گے, مگر ایک جماعت کے سربراہ کے طور پر وہ جو بات کر رہے ہیں ان کو حق ہے. اور انتخابات میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو نیشنل جماعتیں ہیں ان کو پورے پاکستان میں فیئر فری اپنی انتخابی کمپین کی اجازت ہونی چاہیے. چاہے سرٹیفائیڈ چور کہیں, چاہے آپ کے سرٹیفائیڈ آپ کے لیڈر کو سرٹیفائیڈ چور کہیں سر, پھر بھی کیونکہ نیشنل جماعتیں ہیں تو مل کر لڑیں. پھر بھی ہاں پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کوئی ڈاکو کہے, ہمیں کوئی چور کہے, ہمیں کوئی غدار کہے, ہمیں کوئی مودی کا یار کہے, ہم یہ پھر بھی کہیں گے کہ سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, کے پی کے ہو, پورے پاکستان میں ہر نیشنل جماعت کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا واہ میاں صاحب بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ. ساتھ ہی موجود رہیے میرے, ایک اور بھی خبر آ رہی ہے, میں ذرا وہ ناظرین کو بتا دوں, پھر آپ سے اس پر بھی میں نے بات کرنی ہے. مریم نواز کے بیٹے بھی اب سیاست میں انٹری دینے والے ہیں. یہ کیپٹن صفدر نے صحافی کے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ بیٹا جنید صفدر
सियासत में ज़रूर आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि सफदर को सियासत में लॉन्च करने की नाकाम कोशिश की गई है। पॉलिटिक्स में आएगा या नहीं? वकील का बेटा वकील बने, डॉक्टर का डॉक्टर बने, पीर का गदी नशीन बने, सियासतदान खानदान में से तो आखिर ये तो दीवार पे लिखा हुआ आएगा। जुनैद सफदर जो हमारा भांजा लगता है, वो तो नाना के लूटे हुए पैसों से खरीदे हुए घोड़े पे बैठ के पोलो खेलना चाहता है बच्चा। उसको कपड़े पहनाए गए, महंगे बटन लगाए गए। 15 दिन लाहौर पूरे को और मीडिया को यरगमाल रखा। दोस्त मीडिया वाले उनसे फ्रंट पेज पे तस्वीरें लगाई। एक कंसल्टेंट हायर किया गया जिसने बताया कि बंदा हैंडसम लगता हो तो वोट मिलते हैं। सियासत में लॉन्च होने के लिए आपको सिर्फ शख्सी जाज़बियत नहीं चाहिए होती, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। और वहाँ तो एक बहुत बड़ा जीरो है जिसे हिंदी में शून्य कहते हैं। तो एक बहुत बड़े शून्य को आप हाथ पकड़ के लीडर नहीं बना सकते, भले आप अदालतों में हाथ पकड़ के लाएं, भले 15 दिन आप शादियों में लॉन्च करें। जुनैद के जो वालिद हैं वो 1500 रुपए माहवार पे हैं। इतना पैसा किसने लगाया शादी पर? तो जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी मैं हूँ बाबा नंग और मुझे ये मुरीदान चढ़ावा चढ़ाते हैं, मेहरबानी करके रसीदें दें और ऐसे जाली लॉन्च ना करें। तो जावेद साहब, जुनैद सफदर आ रहे हैं सिर्फ सियासत में? अब लॉन्च उनको बल्दियाती इलेक्शन में करने की तैयारी की जा रही है या ये जनरल इलेक्शन तक ट्रेनिंग होगी मियां साहब? नहीं किरण नाज, पहले तो मैं आपसे शिकवा कर लूं कि ये जो आपने वक्त अपना ज़ाया किया है एक ऐसे शख्स का क्लिप सुनवा के, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। इसकी हैसियत पहले देखें। कभी ये काउंसलर रहा हो, कभी ये किसी पॉलिटिकल जद्दोजहद में कभी हिस्सा लिया हो, तो मैं ऐसे लोगों का तो जवाब देने से रहा और ना कभी मैंने पहले दिया है ना आज दूंगा। चलिए, कैप्टन सफदर ने कहा ना कि जुनैद सियासत में जरूर आएंगे, उन पर जवाब दे दीजिए। मेरी अर्ज सुन लेना। अगर यही बात फवाद चौधरी करते तो मैं उसका जवाब ज़रूर देता, मगर ऐसे बंदे का जवाब मैं देने को तैयार नहीं हूँ, ना मैं नाम इसका लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, जो आप बात कर रही हैं जुनैद के हवाले से कि वो सियासत में आएंगे या नहीं, तो किरण नाज आपको ये इल्म है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुआ उसमें वज़रा के भाइयों, बेटों, स्पीकर के भाई बेटे, इमरान खान के अजीज़ों कारब ने सब ने हिस्सा लिया। जो कहते थे मारूसी सियासत को हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने देखा कि अमली मुजाहरा जब इनको मौका मिला तो उन्होंने क्या किया। मगर अगर कोई सियासी काम करता है, सियासी जद्दोजहद करता है, वो मेरा बेटा हो, मेरा भांजा हो, मेरा भतीजा हो, मेरा कोई अजीज़ हो, तो उसको ये हक कौन छीन सकता है, उसका ये हक कि वो सियासत में हिस्सा ना ले। आपका कोई अजीज़ो कारब सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं सर, बन के कोई भाई जब करेंगे तभी सियासत में आएंगे ना। आज आ तो नहीं गए, अगर जब सियासी जद्दोजहद करेंगे तभी सियासत में हिस्सा लेंगे ना। तो आज तो वो सियासत में हैं भी नहीं, तो कोई ये बात करना। आप कह रहे हैं कि अब जब सियासी जद्दोजहद करेंगे तो सियासत में आएंगे। सर, अभी डिस्कशन का कोई हिस्सा नहीं है? जनरल इलेक्शन में या बल्दियात के इलेक्शन में लॉन्च करने की तैयारी वगैरह हो रही है क्या? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कोई इसमें हिस्सा लेना चाहता है तो बतौर पाकिस्तानी हर एक का हक है। जिस तरह मैं अभी आपको कह रहा था कि किरण नाज की कोई बहन या भाई अगर कोई तजिया नगार बन जाता है, कोई एंकर पर्सन बन जाता है, मीडिया पे आ जाता है, जब आएगा तो मैं किरण नाज से सवाल करूंगा ना। जब तक कोई आएगा नहीं उस वक्त तक तो मेरा कोई हक नहीं है कि आपकी फैमिली के बारे में कोई बात करने का। सही, बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। आप कह रहे हैं सियासी जद्दोजहद करते हैं तो फिर उसके बाद बिल्कुल हर किसी का हक है सियासत में आने का, और आपके पास इस हवाले से एज सच कोई इन्फॉर्मेशन भी मौजूद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। नईम हनीफ साहब के पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। कल भी उन्होंने जरदारी साहब के हवाले से कि उनको वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर लाने की बात हो रही है, तो आज यकीनन इस हवाले से भी नईम साहब आपके पास कोई आम खबर होगी। क्या वाकई जुनैद सफदर को सियासत में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है, जिस पर पहले कैप्टन सफदर ने बात की, फिर उसका जवाब शहबाज गिल साहब की तरफ से भी दिया गया? मियां जावेद लतीफ़ साहब, अगर लाहौर में होने वाली शादी तकरीबात में शिरकत अगर इन्होंने की है जाती उमरा,
تو یقیناً جو ہے اس دفتر پہ نظر ضرور پڑی ہوگی، اس پر بھی جو ہے کمکمیں اور لائٹس لگائی گئی تھیں. جو دفتر قائم کیا گیا ہے جاتی عمرہ کے اندر کیپٹن صفدر صاحب کا وہ آفس ہے، اور اس دفتر کو قائم کرنے کا مقصد ہی جنید صفدر کی جو ہے وہ سیاست میں ایک جو انٹری ہے اس کی تیاریاں ہیں، اور وہاں پہ پورا ایک سوشل میڈیا اور پوری ٹیم جو ہے وہ جنید صفدر کے جو والد ہیں جناب کیپٹن صفدر صاحب، ان کی زیر نگرانی وہ کیمپین شروع ہو چکی ہے. فی الحال تو بلدیاتی انتخابات میں نہیں، جنید صفدر جو ہے وہ آئندہ ہفتے تک واپس لندن چلے جائیں گے اپنے نانا کے پاس. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً گزشتہ 2 برس سے لندن میں ہونے والی جتنی سرگرمیاں ہیں، جتنی میٹنگز ہیں، جنید صفدر میاں نواز شریف کے بعد اور اسحاق ڈار کے بعد اس کا حصہ رہے ہیں، اور باقاعدگی سے ان کو لندن آفس جو ہے ان کی حاضری کو یقینی بنایا جاتا ہے، وہ اور اپنے نانا کی تمام جو میٹنگز ہیں، تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا وہ حصہ رہتے ہیں. صرف جنید صفدر جو ہے وہ اگلے الیکشن کے لیے تیاری نہیں کر رہے، بلکہ اسحاق ڈار کے جو فرزند ہیں علی ڈار، وہ اس وقت سوشل میڈیا ہیڈ ہیں یو کے جو ہے وہ آفس کے، اور پورے پاکستان کا سوشل میڈیا بھی ان کو سونپ دیا گیا ہے. یہ دونوں اگلے الیکشن میں لانچ ہونے جا رہے ہیں، اور اس کی ایک بڑی ٹیکنیکل ریزن ہے جو کنڈیشنل ایک پیار جاگا ہے چھوٹے بھائی پر. میاں شہباز شریف کو جو نامزد کیا گیا ہے وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر، وہ کنڈیشنل ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے، وہ پیار کی شرط یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی جو سزائیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ان پر جو تاحیات ایک نااہلی کی سزا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر میاں شہباز شریف وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہوں گے، میاں نواز شریف ہی وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے. اس ساری صورتحال میں چونکہ میاں نواز شریف فیملی میں دیکھیے کہ میاں نواز شریف اگلا الیکشن فی الحال لڑتے دکھائی نہیں دے رہے، وہ نااہل ہیں. مریم نواز صاحبہ نہیں لڑ پا رہی، وہ نااہل ہیں. کیپٹن صفدر جو جنید صفدر کے والد ہیں وہ اگلا الیکشن کے لیے نااہل ہیں فی الحال. تو اس صورتحال میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس فیملی سے جو ہے کم از کم جنید صفدر کو اس کے لیے تیار کسی کو لانچ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. نعیم حنیف صاحب بہت بہت شکریہ. پروگرام میں آپ ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. جی، پاکستان دنیا سے افغانستان کو قبول کرنے کی درخواست کر رہا ہے، اربوں ڈالرز کی امداد دلوا رہا ہے، افغان مسئلے پر پوری مسلم دنیا کو یکجا کر رہا ہے. لیکن کیا طالبان پاکستان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں؟ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان نے پاکستانی فوجیوں کو سرحد پر باڑ لگانے سے روکا. 2600 کلومیٹر طویل پاک افغان سرحد کے زیادہ تر حصے پر تو باڑ لگا دی گئی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں طالبان فورسز کی جانب سے باڑ اکھاڑی جا رہی ہے. اور یہ سب اس دن ہو رہا تھا جب پاکستان میں افغانستان کے لیے OIC کا اجلاس ہو رہا تھا. کیا طالبان بھی پچھلی حکومتوں کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں؟ اس سے پہلے کرزئی اور غنی حکومتوں میں باڑ کے معاملات پر پاک افغان تعلقات تناؤ کا شکار رہے ہیں. موجودہ معاملے پر پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اس پر بات کرنے کے لیے مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. شکر گزار ہوں شاہ صاحب آپ کے وقت کی. ہم نے افغانستان کے لیے پوری مسلم دنیا کو اکٹھا کیا، ان کو اربوں کی امداد دلوائی، کوشش کی کہ دنیا انہیں قبول کر لے، لیکن بین الاقوامی میڈیا خبر لگا رہا ہے کہ انہوں نے سرحد پر پاکستانی فوجیوں کو باڑ لگانے سے روک دیا. شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی دی ہے کہ ہماری جو جستجو تھی کہ افغان عوام کی مدد کی جائے اور دنیا کی جو توجہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس پہ ہمیں کامیابی ہوئی. اور اس کامیابی کے ساتھ ساتھ اب یہ ہوا کہ ٹرسٹ فنڈ قائم ہو گیا، اسپیشل انوائے تعینات ہو گیا، فوڈ سیکورٹی پروگرام کو لانچ کر دیا گیا، اور آج سلامتی کونسل نے جو سینکشنز لگی ہوئی تھی ان کو بھی نرم کر دیا ہے. ایک نمبر 2، جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ بارڈر فینسنگ کا کام ہمارا تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اس قسم کی غلط فہمیاں لوگ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا جو وہاں کے حکام ہیں وہ پاکستان کی جو خدمات ہیں، جو پاکستان جو کوشش کر رہا ہے افغان عوام کے لیے، اس کو سمجھتے ہیں. اور یہ جو کوئی لوگ غلط فہمی پیدا کرنے کی اور اس قسم کی ویڈیوز اور یہ چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں
اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے. یہ پرانی بھی ہو سکتی ہیں, فیک بھی ہو سکتی ہیں, ان کو دیکھنا ہوگا. ہمیں پورا اعتماد ہے کہ جو وہاں کے حکام ہیں وہ پاکستان کے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں, اور ابھی جو ان کے وزیر خارجہ آئے تھے ان سے میری بہت اچھی نشست ہوئی تھی, اور انشاءاللہ ہمارے تعلقات میں کوئی رخنا کامیاب نہیں ہوگا. شاہ صاحب اس معاملے کو 4 دن ہو گئے ہیں, آپ کے پاس ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے؟ ہمارے اس وقت افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, افغان عوام کے ساتھ ہمیں بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے جستجو کر رہا ہے, تو اس قسم کی کوئی مجھے اس بات کی مجھے تصدیق کرنی ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے, لیکن افغان وزارت دفاع کے ترجمان کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان کو غیر قانونی باڑ لگانے سے روک دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم باڑ لگا رہے ہیں وہ ہم اپنی سرحد کے اندر لگا رہے ہیں, اور ہم نے کوئی ایسا نہ موقع دیا ہے نہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے کوئی غلط فہمی ہو. انشاءاللہ کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی. بات پاکستان اپنے علاقے کو محفوظ بھی کرے گا اور بارڈر موومنٹ کو ریگولیٹ بھی کرے گا. صحیح. شاہ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خان صاحب کے بعد آپ پارٹی کے اہم ترین رہنما ہیں, سینئر وزیر ہیں, کے پی کے میں شکست کی وجہ مہنگائی ہے, غلط ٹکٹس ہیں, خان صاحب کو کوئی رپورٹ ملی ہے اس حوالے سے, اور کیا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوا ہے شاہ صاحب؟ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے اس کے بارے میں جو کے پی کے کی قیادت ہے ان سے رجوع کیا ہے, ان سے معلومات حاصل کر رہے ہیں, اور جب وہ معلومات حاصل ہو جائیں گی تو ان نے کمیٹی تشکیل دی ہے, اس کا جائزہ لے گی اور جائزہ لے کر اپنی سفارشات پارٹی کو پیش کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود. کراچی میں کل رات ایک اور خاندان پر قیامت گزری ہے, کیسے, اسی پر بات کرتے ہیں. پاکستان لے کر گئے, پاکستان والوں نے بولا جینا لے کر آؤ, جینا لے کر آئے, جینا والوں نے بولا آپ کی بہن اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. ان کے لیے بہت آسان ہے کہنا. 6 لوگ آئے ہوئے تھے, 2 باہر بائک پہ کھڑے تھے اور 4 اندر مارٹ پہ آئے ہوئے تھے. ہم سب پہ انہوں نے وہ پسٹول رکھ لیا اور ہم کو بولو کہ ادھر سے ہلنا نہیں, مار لوٹ بھی کیا, اور پھر الٹا جو ہے نا انہوں نے فائر بھی چلا لیا. کل میری بچی سے 4 بجے بعد ہوئی, نصیب میں نہیں تھا دیکھنا, سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہو جائے گا. ہر ایک کی دل پسند تھی, وہ ہر ایک کی لاڈلی تھی. شہر کی حالت دیکھیں نا ناظرین, تو لگتا ہے کہ یہاں کوئی والی وارث ہی نہیں ہے, یا ملک آٹو پائلٹ پر چل رہا ہے. بیٹے مار دیے جاتے ہیں, بیٹیاں قتل ہو جاتی ہیں, مائیں اجڑ جاتی ہیں, اور پھر کوئی نیا واقعہ ہو جاتا ہے. معصومانہ ادا سے یہ منہ موڑنے والی ننھی بچی اب اس دنیا سے ہی ہمیشہ کے لیے منہ موڑ چکی ہے. کل رات کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن میں ایک منی مارٹ میں ڈکیتی ہوئی. ڈاکو فرار ہوتے ہوئے فائرنگ کرنے لگے. اسی دوران مارٹ سے شلوار قمیض میں ملبوس ایک مسلح شخص اور گارڈ باہر آئے. ملزمان پر جوابی فائرنگ کی, اور 4 سال کی ہرمین جو اس وقت اپنے بڑے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی, ایک گولی اس کے سر کے آر پار ہو گئی. جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں اس میں موت کی وجہ سر پر لگنے والی اس گولی کو ہی قرار دیا جا رہا ہے. یہاں بے حسی کے اور بھی کئی سارے پہلو ہیں. بھائی مدد کے لیے لوگوں کو پکارتا رہا, قریبی رینجرز اہلکار بھی کھڑے ہوئے تھے, لیکن کوئی آگے نہیں آیا. بچی کو اسپتال لے کر گئے تو اسپتال والوں نے یہ کہہ کر کیس لینے سے انکار کر دیا کہ گولی کا معاملہ ہے. حالانکہ جو عمل ایکٹ کے تحت سندھ بھر کے لیے پہلے علاج پھر تفتیش کا اصول بنایا گیا تھا, وہ کہاں گیا؟ اسپتالوں کے لیے زخمیوں کا علاج لازمی اور انکار جرم قرار دیا تھا, وہ کہاں گیا؟ لیکن اس پر عمل ہوتا کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. اگر بچی راستے میں ہی دم توڑ چکی تھی تب بھی اسپتال انتظامیہ ایک معائنہ کروا لیتی تو شاید لواحقین کی بے چینی کم ہو جاتی. پھر گھر والے بچی کی لاش جنا اسپتال لے کر آئے تو معلوم ہوا کہ کراچی کے سب سے بڑے اسپتال میں نائٹ شفٹ میں کوئی خاتون MLO ہی نہیں ہوتی ہیں. 4 سال کی بچی کا پوسٹ مارٹم 13 گھنٹے بعد ہوا ہے. اس سے پہلے کوئی بچی کا خون صاف کرنے کو بھی تیار نہیں تھا. ہرمین کی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ CCTV فوٹیج کے تناظر میں کچھ اور پہلو سامنے آ رہے ہیں.
मार्च से सिक्योरिटी गार्ड के हमरा बाहर आने वाला ये शख्स पिस्टल उठाए, सादा लिबास में मलबूस शख्स है कौन? देखिए जरा गौर से इस फुटेज में। मालिक है, कोई मुलाजिम है या कोई और है? बच्ची को लगने वाली गोली किसकी थी? क्या अस्पताल पहुंचने में ताखीर बच्ची की मौत की वजह करार दी जा सकती है? हकाइक सामने आना जरूरी है और सजा मिलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारा तो हाल ये है कि हकाइक भी सामने आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। कराची में इसी एक महीने की अगर मैं बात कर लूँ ना नाज़रीन, तो कितने लोग इन गोलियों की नज़र हो चुके हैं। अरसलान महसूद हो, वासिफ इकबाल हो, ये अब ये नन्ही हरमीन, हमारे बच्चे मर रहे हैं, लेकिन हमारे मुहाफ़िज़, पुलिस, हुक्मरान ये सब क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रही थी आज मैं कि इस वाक़े पर, इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है शहर में, लेकिन शायद इस मामले पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। शाहनवाज कादरी है मेरे साथ मौजूद। शाहनवाज, अभी तक मालूम हो सका है कि बच्ची को गोली लगी किसकी? क्योंकि पुलिस कह रही है फायरिंग और गार्ड और चोरों के दरमियान ये फायरिंग का तबादला हुआ है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से लगता है कि गार्ड के साथ जो शख्स अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था उसकी गोली से कुछ हुआ है। क्या हुआ, क्या है, कुछ पता चला है अभी? देखिए, जो इब्तिदाई तफ्तीश है जिससे हमारी पुलिस से बात हुई थी, पुलिस का ये दावा था कि जो गोली है वो डाकुओं की लगी है और उनकी जानिब से ये जो वजह बताई गई थी कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके पास शॉर्ट गन है और उसमें छर्रे होते हैं और छर्रे जब लगते हैं तो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर लगते हैं। बच्ची का जो इब्तिदाई मुआयना किया गया था जिस्म पर कोई और निशान नहीं था और जो मुलजमान थे, जो डाकू थे, उनके पास 30 बोर और 9mm के पिस्टल थे और बच्ची को जो जख्म आया है वो खासा गहरा जख्म है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी गोली नहीं लगी है जबकि डाकू की गोली लगी है। जब हमने बच्ची का जख्म देखा तो हमने भी यही देखा कि जिस्म पर कोई और निशानात नहीं थे और जो पुलिस की जानिब से, मेडिकल लीगो जो की जानिब से बताया गया कि एक ही गोली बच्ची को लगी है और वो सर की जानिब लगी है, सर की सामने की जानिब लगी है। शाहनवाज, ये पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू आप दे रहे हैं, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज को हम देख रहे हैं उसमें सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में तो गन नहीं है, लेकिन जो सादा लिबास शख्स है उसके हाथ में शॉट गन है, वो उससे फायर कर रहा है अंधाधुंध। बिल्कुल, ये दो सिक्योरिटी गार्ड थे, एक वर्दी में था और एक बगैर वर्दी में था और जो मार्ट का जो मालिक है उसका ये दावा है कि इसके दो सिक्योरिटी गार्ड थे और सिक्योरिटी गार्ड ने जवाबी फायरिंग की है। जो अहले खाना का जो एतराज़ है और पुलिस का भी हैरत तशवीश है कि जब सारी वारदात हो गई उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से पीछे की जानिब से फायरिंग की गई, तो ये थोड़ी सी इबाहम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका। लेट्स सी के पुलिस में क्या तफ्तीश करती है, क्या तहकीकात करती है, लेकिन जिनकी वो प्यारी मासूम नन्ही बेटी थी वो चली गई। हलीम आदिल शेख साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। हलीम आदिल शेख साहब, ये कराची में ताज़ा वाक़यात में से एक और वाक़या है, लेकिन समझ नहीं आ रहा पुलिस क्या कर रही है, हुक्मरान क्या कर रहे हैं। वाक़यात पे वाक़यात हो रहे हैं लेकिन इनको लगाम डालने वाला कोई नहीं है। देखिए, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैं आज सुबह खुद पहुंचा था, 11 घंटे हो चुके थे, 12 घंटे हो चुके थे कि MLO साहिबा दस्तयाब नहीं थी, डॉक्टर साहिबा, और वो रात 11:30 बजे ये बच्ची वहां जहाँ हॉस्टल पहुंच चुकी थी और आज 11 बजे के बाद इसका MLO हुआ। पहले जो आपने वाक़या बताया वो तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पहले दहशत गर्दी होती थी, उसके बाद पुलिस गर्दी हुई, अरसलान महसूद गया, वासिक गया, न जाने कितने गए, और उसके बाद अब ये डॉक्टर गर्दी का भी हमने देखा। यही वाकया नाजिम जोखियों की लाश भी 7 घंटे पड़ी रही थी, मेल डॉक्टर भी नहीं था वहां, 7 घंटे हॉस्पिटल में रही थी और इस बच्ची की लाश 12 घंटे बाद उसको पोस्टमार्टम किया गया। आज मैं गया मुर्दा खाने में तो डॉक्टर साहबा फरमाने लगी कि हम 2 डॉक्टर्स हैं सिर्फ। पता चला कि कराची में सिर्फ 5 MLOs हैं 2.5 करोड़ लोगों के लिए। ये बेइज्जती का आलम है, ये गवर्नमेंट की बेइज्जती का आलम है और ये एक बड़ा खौफनाक गठजोड़, SHO MLO गठजोड़। कोई भी वाकया हो जाए, कोई ज्यादती का वाकया हो जाए, खुदकशी का करार दे दिया जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तो थाने वाले जाते कहते हैं कि जी ये खुदकशी कर ली, ये खुद मार लिया। मुश्किल से थाने का लेटर मिलता है, थाने का लेटर मिलने के बाद बड़ी मुश्किल से MLO ठीक होता है, पैसे देने पड़ते हैं। MLO भी ठीक हो जाए, अगर ना हो तो फिर वो भेज देते लेबोरेटरी में जहाँ शराब शहद बन जाती है। तो ये MLO SHO गठजोड़ की वजह से बड़े केसेस फारिग होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ पहले तो ये पुलिस कहाँ है, आजकल ये टारगेट किलिंग बढ़ गई है, डकैतियां बढ़ गई है, घर में लोग दाखिल हो रहे हैं और उसके बाद लोगों को मार रहे हैं। लोगों की हिफाजत के लिए अलीम साहब कानून बना दिए जाते हैं लेकिन उसकी अमलदारी नहीं होती है, और जब अमलदारी नहीं होती है तो फिर ऐसे वाकयात पे दर पे हमारे सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन।
ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو. بریک سے پہلے میں کراچی کی بات کر رہی تھی, اب میں سندھ کی بات کر رہی ہوں, اور یہاں پر سندھ میں اوور آل لا قانونیت کا حال یہ ہے کہ کراچی سے لے کر خیرپور تک ڈاکو, غنڈے, بدماش سب آزاد ہیں. خیرپور میں دن دہاڑے لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. شارطیف یونیورسٹی کی بس کو 7 مسلح ملزمان نے راستے میں روک کر لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی. دیگر طالبات نے مزاحمت کی تو مسلح افراد نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا. ملزم صفدر وسان بھی اسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے. سیاسی دباؤ یا وجہ کچھ اور ہے. پہلے تو پولیس FIR درج کرنے کو تیار نہیں تھی, پھر جب طلباء و طالبات نے رانی پور نیشنل ہائی وے پر دھرنا دیا تو پھر پولیس کو حرکت میں آنا پڑا. ملزم صفدر کی گرفتاری کے لیے ٹیمز بھیجی گئیں, لیکن پولیس کا موقف ہے کہ بس کو یرغمال نہیں بنایا گیا تھا, صرف طلباء کا جھگڑا ہوا تھا. جس لڑکی کے اغوا کی بات کی جا رہی ہے اس کا کہنا کیا ہے, سنیے ذرا اس کی بات. خیرپور سے شفیق شر میرے ساتھ موجود ہیں. شفیق, یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کیا پولیس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے؟ اب دھرنا دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس, اب مطالبہ کر رہے ہیں FIR کاٹنے کی, گرفتاری کی. پولیس نے کاٹی ہے FIR ابھی تک؟ جی کرن, یہ بالکل واقعہ ہوا ہے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے پوائنٹ کو جو روک کر یہ مسئلہ ہوا ہے. مہراپور کی رہائشی طالبہ خوشبو جو دختر ہیں غلام رسول بھٹی کی, وہ مہراپور کے اپنے قریبی اپنے گاؤں سے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کی پوائنٹ سے جو ہے کہ وہ خیرپور یونیورسٹی آ رہی تھی کہ رانی پور کے قریب روڈی کینال کے مقام پر طالبہ کو مبینہ طور پر 7 سے زائد ملزمان نے روک کر اسلحے کے زور پر طلبہ کے مطابق جن کے ہاتھوں میں پسٹل تھے اور ریپیٹر تھے, انہوں نے طالبہ کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور دھکم پیل کی, جس کے بعد وہاں موجود طلبہ نے اور طالبات نے مزاحمت کی, جس کے بعد جو ہے کہ وہ فرار ہو گئے. فائرنگ کرتے ہوئے وہ لوگ جو ہے کہ وہاں سے فرار ہو گئے. اس سلسلے میں پولیس کا اس کے بعد طلبہ نے وہاں پر احتجاج کیا, قومی شاہراہ کو بلا کیا, طلبہ نے دھرنا دیا. SSP خیرپور سے جب ہماری اس سلسلے میں بات ہوئی ہے تو SSP خیرپور اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک جو ہے کہ مقدمہ درج نہیں ہوا ہے. ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا. اچھا, کوئی پرانا یہ جو ملزم صفدر ہے, کیونکہ سیاسی وابستگی بھی ہے ان کی, تو کوئی کرمنل ریکارڈ وغیرہ ملا ہے ان کا؟ اس طرح کے پہلے کوئی واقعات کر چکے ہیں, یہ کچھ پتہ چلا ہے آپ کو؟ اس طرح کا ملزم صفدر کے حوالے سے تو واقعہ نہیں ہوئے, لیکن جو ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے کہ رونما ہوتے رہتے ہیں. میڈیا اور سوشل میڈیا کی رونق بھی ہوتے رہے. لطیف یونیورسٹی کی طالبات کو کے ساتھ اس طرح کے جو ہے کہ حرکات کے واقعات کئی جو ہے کہ مقامی میڈیا پر سوشل میڈیا پر رپورٹ بھی ہو چکے ہیں. تاہم پولیس جو ہے کسی بھی قسم کے کسی ملزم کو تاحال جو ہے کہ فرق کردار تک نہیں پہنچا سکی ہے. ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے, FIR شفیق درج نہیں کی ہے. طلباء و طالبات اس وقت یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ملزمان کا یہ جو 7 لوگ ہیں ان کا سیاسی اثر و رسوخ ہے جو پولیس کی جانب سے اتنا زیادہ ان کو کہا جا رہا ہے, لیکن نہ FIR ہو رہی ہے نہ گرفتاری ہو رہی ہے. ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی FIR درج نہیں ہوئی ہے. ملزمان بااثر ہیں جو ہے کہ ان کی بالکل سیاسی وابستگی بھی ہے, جس کی وجہ سے جو کہ پولیس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. اس سلسلے میں تھوڑی دیانے کے واقعے کے بعد جب ہماری طالبہ سے بات ہوئی تو طالبہ کا یہ کہنا تھا کہ میرے والدین کے اوپر بہت پریشر ہے. کس سیاسی پارٹی سے وابستگی ہے یا کسی عام شخصیت کے ساتھ وابستگی ہے؟ بالکل جو ہے کہ ان کی ایک سیاسی جماعت ہے, حکمران جماعت, ان سے بھی وابستگی ہے, اور حکمران جماعت کی کوئی اہم شخصیت ہے جن سے جو ہے کہ ان کی کوئی رشتہ داری بتائی جا رہی ہے, قریبی وابستگی بھی بتائی جا رہی ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پولیس کی جانب سے, پولیس کو کہا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کی جانب سے, لیکن ابھی تک نہ FIR کاٹی گئی ہے نہ گرفتاری اوبویسلی عمل میں آ رہی ہے. ناظرین سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پیر کو. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.